میر عاصم کرد گیلو سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم بھی ویسے وہ رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں جس طرح احسان شاہ رکھتا ہے. صرف ہم سے، ہمارے سادات سے غلطی یہ ہوا، آپ غلطی سمجھے کہ الیکشن کے دوران کہ آپ کو جو ہے نا ووٹ نہیں دیا گیا. کہ آپ مظلوموں کا ساتھ ہیں، اور ہم صوبہ حکومت کے مرکزی قیادت سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیجا مداخلت نہ کرے، ان کو انصاف دیا جائے. جزاک اللہ. بڑے میں انسانی حقوق برائے خواتین تمام تنظیموں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں دیکھیں کہ اس بچی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. آپ لوگ یقین کریں، میں ایز اے چیئرمین میں بھی وہاں موجود تھا، میں جنازے میں موجود تھا، میں نے سب کچھ خود بھی دیکھا ہے. بچی کے بالیاں ہیں، کان والے بالیاں، وہ بھی انہوں نے کھینچے ہیں زبردستی. یہاں خون ہے. شاہ صاحب ویڈیو دکھیں. بچی کے جو ویڈیوز ہیں بے شک آپ لوگ کلوز کر یہ دیکھیں، اس کے گردن کے یہ دیکھیں زخم، بے شک آپ لوگ کلوز کریں یہ دیکھیں کہ اس کو گردن میں زخم دیکھیں اور ادھر نشانات دیکھیں. اور ایک اور ویڈیو ہے، اس کے ہاتھ میں اس کو تشدد کیا گیا ہے، اس کا پورا ہاتھ متاثر ہے، اس کا گلا متاثر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ زخم، یہ نشانات یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں. اور پورے جسم پہ اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی چیئرمین تحریک اتحاد بین السادات پاکستان سید الطاف حسین شاہ دوپاسی. ہم الحمدللہ اپنے تحریک کی طرف سے آج پریس کلب کوئٹہ میں آئے ہیں. ہمارے ساتھ صوبائی نائب صدر سید سیف الرحمن شاہ صاحب، ہمارے صوبائی ممبر سید داؤد شاہ، سید باسط شاہ، سید ابراہیم شاہ، سید حسن شاہ، ڈاکٹر ضیاء الدین شاہ صاحب، ڈاکٹر سید ذوالفقار شاہ صاحب، تمام سادات کرام. ہم آج ہنگامی پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. 1 تاریخ ثانیہ ڈھاڈر، جو کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا، نیوز پیپروں میں چل رہا ہے. بی بی حمیرہ کا قتل، بی بی حمیرہ کا قتل یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. بی بی حمیرہ ایک 24 سال کی لڑکی، 2 سال پہلے اس کی شادی ڈھاڈر کے سادات دوپاسی سید شاکر شاہ کے ساتھ ہوا. اور روز ان کے جھگڑے، روز ان کے فساد، اور یہ بچی کے ساتھ آئے دن ایک جس طرح کوئی کسی کو قید کرے، تشدد اور فسادات، یہ معاملات ان کے چلتے رہے. بہت زیادہ ان کے معاملات آگے بڑھے. تو بیچ میں بی بی حمیرہ کے والد حاجی سید غلام شاہ دوپاسی صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس بلایا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ظلم ستم یہ چیز نہیں چلے گا جو آپ لوگ کر رہے ہو. تو اس کے لیے شاکر شاہ کے والد سید احسان شاہ نے بہت زور لگایا کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جس حال میں ہو آپ اپنے جو زوجہ ہے اس کو واپس لے آئیں. لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہوا. آخر انہوں نے تحصیلدار اللہ یار شاہ جو ڈھاڈر میں تحصیلدار ہے وہ آئے خیر سگالی کے لیے، اور انہوں نے سید حکیم شاہ دوپاسی، سید نصیر شاہ دوپاسی، ان کو آگے کیا کہ بھائی آپ لوگ ذمہ داری اٹھا لیں، اس لڑکی کو ہم واپس لے جاتے ہیں، آج کے بعد ہم تشدد نہیں کریں گے، ہم کوئی ظلم و ستم اس کے اوپر نہیں کریں گے. تو ان ذمہ داران کے تھرو پر والد نے اپنی بیٹی کو واپس اس کے شوہر کے گھر بھیج دیا. لیکن پھر ان کے وہی معاملات، لڑکی کے ساتھ ظلم ستم، اس کو ایک کمرے میں بند کرنا، اس گرمیوں میں بھی اس کے ساتھ یہ ظلم کہ وہ لوگ پنکھے تک کا بھی سہولت اس کو نہیں دیتے تھے. لیکن ہر ماں باپ چاہتا یہی ہے کہ یار میری بیٹی ہے، جس حال میں بھی ہو وہ گزارا کرے، آج نہیں کل حالات بہتر ہوں گے، آج نہیں کل حالات بہتر ہوں گے. یہ اتنے حد تک آ گئے کہ متاثرین کو دھمکی دینا شروع کیے. بہرکیف قصہ مختصر، 1 تاریخ رات کو انہوں نے فون کیا کہ بھائی آپ کی بچی جو ہے نا وہ سیریس ہے. پھر انہوں نے فون کیا کہ آپ کی بچی کو ہم CMH سبی لے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے مطلب ایک 15 منٹ میں پھر انہوں نے فون کیا کہ آپ کی بچی جو ہے نا وہ انتقال کر گئی ہے. پھر یہاں سے جب لاش لینے کے لیے بندے روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے فون کیا ہے کہ مہربانی کریں آپ لوگ نہ آئیں، ہم بچی کو خود دفنائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بچی کو آپ لوگ خود کس طرح دفناؤ گے؟ لڑکی ہماری ہے، اگر وفات کر گیا ہے تو ہم اس کو اپنے علاقے مستنگ میں لائیں گے، وہاں دفنائیں گے. تو انہوں نے زور زبردستی
اپنے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن یہاں سے بی بی حمیرہ کے بھائی ایڈوکیٹ سید زویب شاہ اور دیگر سادات کرام ڈھاڈر پہنچے. انہوں نے فلفور ایس ایچ او ڈھاڈر سے رابطہ کیا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہے، ہماری بچی بی بی حمیرہ کو جو ہے نا انہوں نے قتل کر دیا ہے. کیونکہ کل شام کو 7 بجے تک، رات 10-11 بجے تک وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھی. ابھی انہوں نے فون کیا ہے کہ بھائی آپ کی بچی وفات کر گئی ہے، تو مہربانی کر کے ہمیں جو ہے نا باڈی لے کے دیں. تو اس طرح یہ باڈی بھی نہیں دے رہے. تو ایس ایچ او نے کچھ لیڈیز فورس اور دیگر اپنے کاروائی کر کے کچھ سادات کے ساتھ جب وہاں پہ پہنچے تو گھر میں ان کے مرد کوئی بھی نہیں تھے، اور بچی کا اللہ معاف کرے انہوں نے لاش کو نیچے پھینکا ہوا تھا. وہ ایک بوسیدہ ایک چٹائی ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا. جب لاش کو اٹھایا گیا فوری طور پر اس کو ڈھاڈر سول اسپتال لایا گیا. وہاں انہوں نے جو بھی کاروائی تھی، کیونکہ وہاں پوسٹ مارٹم کا کوئی سہولت نہیں تھا، مختصر پھر وہاں سے جو ہے نا ایس ایچ او نے ایک موبائل گاڑی، تفتیشی افیسر اپنے زیر نگرانی ایمبولینس میں ان کو کوئٹہ بی ایم سی پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو بھیجا. تو یہاں جب آیا تو یہاں پولیس سرجن اور گورنمنٹ کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم ہوا. جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں پتہ چلا کہ بچی کو بے حد سے زیادہ تشدد کیا گیا ہے، حد سے زیادہ تشدد کیا گیا ہے. اور تشدد کرنے کے بعد تکیہ رکھ کے اس کے منہ پہ اس کا سانس بند کر کے اس کو جو ہے نا مار دیا گیا ہے. اس کے بعد باڈی کو ہم لے گئے اور مستنگ میں اس کو دفنایا. اب حالت یہ ہے کہ ملزمان سید شاکر شاہ، سید احسان شاہ، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو چکا ہے. ان کے خلاف ایف آئی آر ہو چکا ہے. ایف آئی آر یہ ہے، یہ اس کا ایف آئی آر کاپی ہے. ان کے خلاف قتل کا ایف آئی آر ہو چکا ہے، جو آپ لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے، ایف آئی آر ہو چکا ہے. یہ پوسٹ مارٹم یہ آپ کا جو ہے نا اس کا ہے میڈیکل رپورٹ، یہ جو ہے نا آپ کا بی ایم سی ہاسپٹل سے ایشو ہو چکا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیں ان کا پوسٹ مارٹم کہ بھائی اس کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. ان سب چیز کے باوجود، ایف آئی آر کے باوجود، پوسٹ مارٹم کے باوجود، اب مسئلہ یہ ہے کہ شاکر شاہ خود اور اس کا والد یہ سیاسی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. انہوں نے کل ایس ایچ او کو ایس ایچ او کو معطل کرا دیا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں کیا ہے. اتنا ان کا اثر و رسوخ چل رہا ہے. ان کے ساتھ ڈی آئی جی نصیر آباد، ایس ایس پی اور ضلع انتظامیہ کچھی مکمل تعاون کر رہی ہے. یہ حال ہے کہ ایک قتل کا ایف آئی آر کے لیے وہ ایس ایچ او کو معطل کراتے ہیں اور ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں ایس ایچ او کے خلاف کہ آپ نے کیوں بچی کے قتل کا ایف آئی آر کیا ہے. تو ڈی آئی جی نصیر آباد اور ضلع کچھی انتظامیہ یہ مکمل طور پر سید احسان شاہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آپ لوگ سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں کہ سید احسان شاہ ڈرامے بازی کرتے ہوئے اپنے بہو کے لیے بیٹھا ہوا ہے، فاتحہ خوانی کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تصویر آ رہا ہے. وہ شخص جس نے دہشت گردی کر کے جس نے قتل کیا ہے بچی کا، جس کا پوسٹ مارٹم میں بھی آیا ہوا ہے، وہ سرے عام ڈھاڈر میں بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا میں تصویریں چل رہی ہیں، وہ فاتحہ خوانی کر رہا ہے. گورنمنٹ ابھی تک اس کو تھوڑا سا ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہم گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ ہم ایز تحریک اتحاد بین السادات پاکستان، ہم سادات آئے ہیں، جس سارے سادات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے سادات کے مظلوم جو بچی ہے سیدہ بی بی حمیرہ، ہم اس کے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس سے، چیف آف آرمی سے، کہ صاف شفاف انکوائری تب ممکن ہے جب یہ بندوں پہ ایف آئی آر ہوا ہے، ان کو سب سے پہلے آپ گرفتار کریں. ڈی آئی جی کہتا ہے کہ میں انکوائری کروں گا، ایک پہ ایف آئی آر ہوا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کس طرح انکوائری کریں گے؟ گرفتار کریں آپ ان کو، گرفتاری کرنے کے بعد آپ صاف شفاف انکوائری کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس گھر سے لاش نکلا ہے بچی کا، اس گھر میں ابھی تک پولیس کا کوئی بندہ نہیں گیا، کوئی ویسے نہیں کرتا ہے. ہم چیک کریں کہ آیا جس بیڈ پہ جس پہ بچی اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، جگہ پہ کھانا پینا، وہاں کیا معاملات ہوئے ہیں،
وہاں جو دوسرے عورتیں تھے ساری رات اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کو مارا گیا ہے. کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, یا وہاں سے کیا چیز برآمد ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. پولیس کوئی بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی, جیسے ان کے لیے کوئی چیز کوئی انہوں نے ویلیو ہی نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا صاف شفاف انکوائری ہو اور سید شاکر شاہ, سید احسان شاہ کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کیوں کیا جائے؟ کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم بتا رہا ہے, یہ FIR ہے, یہ قانونی ہم جو بھی کر رہے ہیں قانونی کام کر رہے ہیں, قانون کے مطابق کر رہے ہیں. تو قانون کے مطابق ان کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کرنے کے بعد جو ہے نا جو لائے عمل ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا. اگر یہ گرفتار نہیں ہوتے تو ہم اپنا احتجاج کا جو پیمانہ ہے اس کو وسیع کریں گے, بالکل وسیع کریں گے. اس وقت پاکستان بھر میں سوشل میڈیا پہ احتجاج چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کل متاثرین خاندان کل 12 بجے CM ہاؤس کوئٹہ میں دھرنا دیں گے, جس میں سید زادیاں اور دوسرے عقیدت مند قبائلی لوگ مشترکہ طور پر سب آئیں گے اور CM ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے, جس کا تحریک اتحاد بین السادات پاکستان مکمل حمایت کرے گا. یہیں پہ ہم بھی اسی دھرنے میں شامل ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے بھی ہم احتجاج کو اپنا وسیع کریں گے. میں اپنے تحریک اتحاد بین السادات پاکستان پورے پاکستان بھر کے سادات کو کہتا ہوں کہ کل 12 بجے کے بعد آپ لوگ جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں وہاں پریس کلب کے پاس جا کے وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, تاکہ ایک مظلوم سید زادی کو انصاف دیا جائے. میں انسانی حقوق برائے خواتین تمام تنظیموں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں دیکھیں کہ اس بچی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. آپ لوگ یقین کریں, میں ایز اے چیئرمین میں بھی وہاں موجود تھا, میں جنازے میں موجود تھا, میں نے سب کچھ خود بھی دیکھا ہے. بچی کے بالیاں ہیں, کان والے بالیاں, وہ بھی کھینچ کے انہوں نے کھینچے ہیں زبردستی, یہاں خون ہے. شاہ صاحب ویڈیو دکھیں, بچی کے جو ویڈیوز ہیں بے شک آپ لوگ کلوز کریں, یہ دیکھیں اس کے گردن کے, یہ دیکھیں زخم, بے شک آپ لوگ کلوز کریں, یہ دیکھیں کہ اس کو گردن میں زخم دیکھیں اور ادھر نشانات دیکھیں. اور ایک اور ویڈیو ہے, اس کے ہاتھ میں اس کو تشدد کیا گیا ہے, اس کا پورا ہاتھ متاثر ہے, اس کا گلا متاثر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ زخم, یہ نشانات یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں. اور پورے جسم پہ اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یار ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ آپ لوگ اس طرح کا ظلم کریں گے. اور پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ڈھاڈر میں بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اٹیک ہوا ہے, اس کو رات کو الٹیاں آئی ہیں, میں نے اس کو ہاسپٹل لے گیا. اس کے پاس ہاسپٹل کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اگر آپ ہاسپٹل لے گئے ہو تو کس ہاسپٹل لے گئے ہو؟ آپ کے پاس ہاسپٹل کا کوئی ریکارڈ ہے؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بس سیاسی پشت پناہی پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور جو ہے نا یہی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہے, یہ جو ہے نا اس کو اٹیک آیا ہوا ہے. کس جماعت سے سید جی سید احسان شاہ کو MPA ضلع کچھی میر عاصم خرد گیلو کا خصوصی اس کو جو ہے نا سپورٹ ہے. ہمارا MPA صاحب سے مطالبہ ہے کہ گھریلو جھگڑا ہے, اس میں آپ سیاسی یا دوسری مداخلت نہ کیا جائے. میر عاصم خرد گیلو سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم بھی ویسے وہ رکھتے ہیں, اہمیت رکھتے ہیں جس طرح احسان شاہ رکھتا ہے. صرف ہم سے ہمارے سادات سے غلطی یہ ہوا, آپ غلطی سمجھے کہ الیکشن کے دوران کہ آپ کو جو ہے نا ووٹ نہیں دیا گیا. یہ ہر ایک کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے, ثالثی کا وہ اختیار کرتے. آپ نے DIG کو فون کیا ہے, آپ نے انتظامیہ کو فون کیا ہے کہ FIR کیوں کر رہے ہیں. اس حد تک آپ سوچیں کہ احسان شاہ کا اتنا وہ نہیں ہے اثر و ثروف. آپ سوچیں کہ ایک SHO بیچارہ, اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے ایک بچی کے قتل کا FIR کیا ہے, اس کو آپ معطل کر رہے ہو. کیوں FIR کر رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ SHO کا کیا قصور ہے؟ آج اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں, اگر یہ بچی آپ لوگوں کی ہوتی کیا آپ لوگ چپ کرتے؟ آپ لوگ خاموش رہتے؟ بلوچستان جیسی شہر میں ایک بچی کے ساتھ اس کے بالیاں, اس کے جسم پہ اس پہ تشدد کرو, اس کو مارو, سمجھے, اور اس کا سانس بند کرو. اذیت کے ساتھ اس کو مارا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ بے حرمتی اس کو گھر میں ایک بوسیدہ چٹائی پہ پھینک دیا گیا ہے. ساری رات یہ لوگ کہتے ہیں 2 بجے انتقال کیا ہے. ہمارے بندے سادات وہاں صبح 10 بجے پہنچے ہیں. انہوں نے نہ غسل دیا ہے, نہ اس کو کفن دیا ہے, نہ بچی کو کوئی عزت دیا ہے. یہ کس طرح کا دشمنی آپ نکال رہے ہیں بچی سے؟ مہربانی.